نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہم کو پیارے آقا مدنی داتا شہنشاہ معراج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، قرآن مجید کی تفسیر کا یہ سلسلہ ایک طویل مدت موقوف رہا. آخری تفسیر جو ہوئی، جیسا کہ ہمارے حافظے میں ہے، 15 مارچ 2020 کو ہوئی تھی. 22 مارچ 2020 کو شب معراج تھی اور 29 مارچ کے پہلے لاک ڈاؤن نافذ ہو گیا. 24 مارچ سے لاک ڈاؤن مکمل نافذ ہو گیا اور 22 مارچ کو تو جنتا کرفیو تھا. پھر 24 کے 6 بجے سے مکمل لاک ڈاؤن. پھر درمیان کچھ کھلا بھی، لیکن حالات قابل تسلی نہیں تھے، لہذا نہیں ہوئی. اب دوبارہ وہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہو گیا. پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے نا امیدی کے بادلوں میں رحمت کی بارش نازل کی اور دوبارہ ہمیں تفسیر قرآن کے نام پر یہاں پر اکٹھا ہونے کا موقع عطا کیا. آیت کریمہ کی تفسیر و وضاحت سے پہلے میں آپ حضرات سے عاجزانہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات چند مرتبہ درود پاک پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مومن کا کوئی لمحہ بھی بیکار نہیں ہونا چاہیے. جب تک ہم خاموش بیٹھیں درود پڑھ لیں تو یہ کہ ایک درود پر 10 رحمتیں. اگر 5 مرتبہ درود پڑھ لیں گے تو 50 رحمتیں. ایک رحمت کی قیمت پوری دنیا نہیں ہو سکتی، وہ چیز ہمیں حاصل ہو جاتی. تو چلیے، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ البقرہ کی 227ویں آیت.
آیت نمبر 227، کیونکہ وہ جو 15 مارچ کو تفسیر ہوئی تھی 226 آیت نمبر 226 تک ہوئی تھی، اب اسی کا یہ کنٹینویشن ہے، تتمہ، اسی کا تتمہ، لہذا اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس آیت کریمہ کو میں نے پڑھ لیا ہے۔ تو یہ آیت سمجھنے کے لیے اس سے اگلی آیت میں جو مضمون ہے وہ ہمارے ذہن میں رہے۔ اس سے آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایلا کا حکم بیان کیا، شاید یہ لفظ نیا ہو بہت سے لوگوں کے لیے۔ یہ ایلا کیا ہے؟ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھائے کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ قسم کھا لیا، اگر قریب جائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، قسم برقرار رکھے گا تو بیوی سے نہیں مل سکتا، ہم بستری نہیں کر سکتا۔ تو عرب کے اندر ایلا کے نام پر بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ کن پر ظلم ہو رہا تھا؟ عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا۔ مرد قسم کھا لیتا، واللہ لا اقربک، واللہ لا اقربک، اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ اب عورت کیا کرے؟ مناتی، تڑپتی، نہیں میں قسم کھا لیا بوا، میں آج نہیں سکتا تیرے قریب۔ تو کئی برس گزر جاتے اور یہ ظالم اس کی دوسری بیوی بھی رہتی، تیسری بیوی بھی رہتی، کسی بھی بیوی سے اپنی شہوت کو تسکین دے لیتا، مگر جس کے ساتھ ایلا کر لیا، کیا کر لیا؟ ایلا کر لیا، یعنی قسم کھایا کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، اس بیچاری کو بڑا ستاتا، بڑا ستاتا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان نے اس طرح قسم کھائی تو اس کی بیوی پریشان ہوئی۔ اب تمام پریشانیوں کا علاج کہاں ہوتا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کیا کروں، میرے شوہر نے ایلا کر لیا ہے، اب وہ میرے قریب نہیں آئے گا، میری جوانی ہے، میری ضرورت ہے، میری امنگیں ہیں، میں عورت ہوں، خود کو حرام کاری سے بھی میں بچائے رکھتی ہوں، رکھنا چاہتی ہوں، اور یہ میرا شوہر ہو کر بھی میرے قریب نہیں، روٹی پاس میں ہے لیکن کھا نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب نہیں دیتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے ہیں تو وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک حل پیش کر دیا، سلوشن۔ کس کا حل؟ اگر مرد ایلا کر لے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایلا ہی مت کرو، ایلا کرو، مگر اس کے لیے عورت کا چھٹکارا، عورت کو چھٹکارا کیسے ملے گا، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ للذین یولون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ تفسیر کی محفل بھی کتنی برکت والی محفل ہے، ایسے ایسے الفاظ آپ کو معلوم ہو رہے ہیں جن لفظوں کو شاید ہی آپ نے سنا۔ میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہر ایک بے خبر ہے، لیکن عموماً لوگ بے خبر ہی رہتے ہیں، کیونکہ جمعہ میں جو بیان ہوتا ہے اس میں اس مہینے کی نسبت سے کوئی واقعہ، کوئی حدیث بیان کی جاتی۔ یہ مسائل کہاں بیان ہوتے ہیں؟ صرف کتابوں میں ہیں، اور مدرسوں کے اندر جہاں درس نظامی ہے، جہاں عالم کا کورس ہوتا ہے، وہاں یہ مسائل پڑھائے جاتے ہیں، اور ان مسائل کو پڑھ کر بھی طلبہ باہر ہو کر ان کی مصروفیت الگ ہوتی ہے تو ان کی معلومات بھی وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو یہ محفل تفسیر کی، اس میں ایک ایک آیت کی تفسیر آپ سن رہے ہیں، میری یہی گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں،
اور توجہ کے ساتھ سن کر جو باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں آپ کسی اور کو سنائیں، کیونکہ علم کا معاملہ مال کے معاملے سے الگ ہے۔ مال خرچ کریں گے گھٹ جائے گا، علم خرچ کریں گے بڑھ جائے گا۔ آپ 10 آدمیوں کو سنائیں گے تو آپ کے علم میں پختگی آ جائے گی، جبکہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، ایک ایک کر کے 10 آدمیوں کو دے دیں گے تو آپ کی جیب خالی ہو جائے گی۔ تو یہ ایلا کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل پیش کیا، سلوشن کیا ہے؟ تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک ہی عورت انتظار کرے گی۔ اگر مرد نے قسم کھائی کہ میں تجھ سے قریب نہیں ہوں گا، اللہ کی قسم، تو پھر عورت 4 مہینے تک انتظار کرے۔ فَإِنْ فَاؤُوا، پس اگر 4 مہینے کے اندر یہ شوہر جو قسم کھایا تھا یہ دوبارہ عورت کو ملا لیا، عورت سے مل گیا، جب مل جائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ جب قسم ٹوٹے گی تو کیا کرے گا؟ قسم توڑنے کا کفارہ دے دے گا، قسم توڑنے کا کفارہ دے دے گا اور عورت سے مل جل کر رہے گا 4 مہینہ۔ ایکسپائری ڈیٹ آفٹر دا کمپلیشن آف 4 months the ایلا ول بیکم انویلڈ۔ 4 مہینے تک ایلا چلے گا۔ 4 مہینے کے بعد عورت خود بخود اس کے نکاح سے باہر آ جائے۔ جب نکاح سے باہر آئے گی 4 مہینے کے بعد تو عدت گزارے گی، عدت گزار کر دوسرے کے نکاح میں آ جائے۔ اب مسئلہ حل ہو گیا، سلوشن سامنے آ گیا۔ یہ قسم کھا کر 4 سال 5 سال کسی عورت کو ستانا، زندگی بھر اذیت دینا، یہ ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے مدت رکھ دی۔ وہ کیا مدت؟ تربص 4 اشہر، 4 مہینوں کا انتظار۔ یعنی عورت 4 مہینے انتظار کرے گی کہ مرد رجوع کرتا ہے کہ نہیں، مرد قسم توڑتا ہے کہ نہیں۔ اگر 4 مہینے گزرے، 1 مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، 29 دن کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، تو مکمل تو 30 کا ہوتا ہے۔ تو 4 3 کتنے دن ہو گئے؟ 120 دن۔ 120 دن جس وقت قسم کھایا اس وقت سے لے کر 120 دن انتظار کرے گی۔ جو ہی 120واں دن آیا اور شوہر بھی قسم نہیں توڑا تو شوہر کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دے۔ امام اعظم نے کہا کہ اسے طلاق دینا چاہیے، اور بعض ائمہ نے کہا کہ وہ طلاق دے یا نہ دے وہ طلاق ہی ہو جائے گی۔ 4 مہینے کے بعد طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی۔ اب جب طلاق واقع ہوئی تو یہ عورت اس مرد کے نکاح سے باہر آ گئی۔ جب نکاح سے باہر آئی تو اب کیا کرے گی عورت؟ عدت گزارے گی۔ اس کی عدت کیا ہے؟ 3 ماہواری عدت گزار کر اگر حاملہ ہے تو حمل وضع ہونے تک عدت گزارنے کے بعد پھر وہ فری ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں آ سکتی ہے، دوسرے سے شادی کر سکتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ فَإِنْ فَاؤُوا، اگر 4 مہینے کے اندر ایلا کرنے والے مرد دوبارہ عورت کو اپنا لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا مہربان۔ تم نے جو قسم کھائی یہ کام تم نے صحیح نہیں کیا، مگر قسم کھا کر تم اپنی قسم کو توڑ دینا یہ غلط کام ہے۔ مگر پروردگار کہتا ہے کہ اگرچہ کہ یہ غلط کام ہے مگر بیوی کو اذیت دینا اس سے بڑا غلط کام ہے، لہٰذا بیوی کو آرام پہنچانے کے لیے تم قسم توڑو مگر بیوی کو اپناؤ۔ دیکھیے پروردگار عالم
ایک عورت کا حق کتنے پیارے انداز میں بیان کر رہا ہے۔ تو جو ظلم عرب ملک کے اندر برس ہا برس سے چل رہا تھا، قرآن مجید نے اس ظلم کو ایک ہی جملے میں ختم کر دیا۔ 4 مہینے کیسے بھی گزر جاتے، 4 مہینے کے بعد either this or that، یا تو 4 مہینہ ختم ہونے کے پہلے دوبارہ قسم توڑ کر دوبارہ اس عورت کو اپنا لے، اگر قسم نہیں توڑتا ہے تو نکاح تیرا ٹوٹ جاتا۔ تو قسم نہیں توڑے گا تو کیا ٹوٹ جائے گا؟ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ تو آج ہمارے نوجوانوں میں علم کی کمی ہے، جلد بازی ہے، قسم کھاتے ہیں بڑے زور سے، قسم خدا کی میں تیرے نزدیک بھی نہیں آؤں گا، قسم کھا کے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا جیسے کہ ویسا ہو جاتا۔ ارے بھائی قسم جو کھایا تو، اردو میں کہتے ہیں قسم کھانا، کیونکہ ہم اردو والے کھانے پینے کے لوگ ہیں، غصہ پی لیتے، غم کھاتے، قسم کھاتے۔ قسم کھانے کا مطلب کھانے کی چیز نہیں ہے قسم، یہ محاورہ ہے۔ قسم کھایا کا مطلب اقسم عربی میں، تو قسم کھا کر پھر مل جاتا۔ اب قسم توڑ دیا نا، اس کا کفارہ دینا چاہیے، اس کے بارے میں نالج ہی نہیں، علم ہی نہیں۔ قسم بات بات پہ قسم، بات بات پہ قسم۔ دیکھیے قسم معمولی چیز نہیں ہے، اور اللہ کی قسم جب کھا رہے ہیں تو اس پر قائم رہنا۔ قسم کھانے کے پہلے سوچ لو کہ میں اس بات پر قائم رہوں گا یا نہیں۔ ہلکا سا غصہ تو قسم خدا کی اس کے گھر میں جاؤں گا نہیں، بول دیا نہیں قسم خدا کی، پھر اس کے بعد دوسرے دن نہیں اس کے گھر میں گھس جاتا۔ بھائی تو قسم کیوں کھایا؟ اگر گھس گیا تو تیری قسم ٹوٹ گئی۔ جب قسم ٹوٹ گئی تو تجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور کیا ہے کفارہ؟ یہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کمپنسیشن۔ قسم کھا لیا نا، اس پہ قائم نہیں رہا، توڑ دیا، تو اس کا عوض کچھ کرنا ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا عوض، اسے کمپنسیٹ کرنا ہے۔ تو کرنے کے لیے کیا کرنا؟ 10 مسکینوں کو کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دینا، یا 3 دن روزہ رکھ لینا۔ 3 دن روزہ رکھنا یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو اب یہاں پر یہ خاص قسم کی قسم ہے۔ کیا ہے؟ خاص قسم کی قسم۔ وہ کیا قسم؟ بیوی کے تعلق سے قسم۔ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، اللہ کی قسم میں تجھ سے نہیں ملوں گا، یہ قسم کھایا۔ تو اس قسم کی قسم کو، اس قسم کی قسم کو کیا کہتے ہیں؟ ایلا۔ اب اردو میں بھی لکھتے ہیں ایلا، کیونکہ اردو کا اسکرپٹ عربی کی طرح ہے ایلا، مگر جن کو صحیح تلفظ نہیں معلوم، صرف اردو جانتے عربی نہیں جانتے، وہ بیچارے ایلا کے بجائے آئیلا پڑھتے۔ آئیلا ایسے کئی الفاظ ہیں، جیسے اقامت ہے، اذان کے نماز سے پہلے ہم جو پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا نام کیا ہے؟ اقامت۔ صحیح بات نہیں معلوم، اقامت پڑھ بولتے اس کو، الف کو زبر لگا دیتے، اقامت ہوگی، اقامت ہوگی، اصل میں کیا بولنا ہے؟ اقامت۔ اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ فاتحہ، اس کو چلو فاتحہ پڑھتے کیا، تے کو زبر لگا دیتے فاتحہ، حالانکہ فاتحہ ایسا سورہ نہیں، فاتحہ ہے۔ ہم لوگ تو الحمدللہ فاتحہ بولتے ہیں مدراس والے۔ ہم ادھر گئے نارتھ کی طرف، وہاں پر چند لوگوں سے ہم نے سنا فاتحہ پڑھیں گے آپ؟ یہ فاتحہ کیا ہے؟
اپنی طرف سے، یعنی علم اتنا کم ہے کہ اس سورہ کا نام جو فاتحہ ہے اس کو لکھا ہوا دیکھ کر ہم کیوں زیر ہونا، ہر جگہ اوپر زبر ہی رہنا، وہاں زیر کی جگہ پہ زبر لگا دی، فاتحہ بولنے لگے۔ بہرحال یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ علمی باتیں بھی ہیں اور لطف والی باتیں بھی، علم بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، تو اس کے لیے میں یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو قسم کھا کر کوئی رجوع کر لیا، قسم توڑ دیا، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غفور، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، بات پوری ہو گئی۔ معاف کر دینا یہ ایک احسان ہے، معاف کرنے کے بعد نوازنا وہ دوسرا احسان ہے۔ کوئی آیا آپ کے دکان، آ کر دکان کی چیز اٹھا رہا ہے، آپ نے اسے دیکھ لیا، دیکھ کر اسے آپ پکڑنے گئے، پھر وہ آپ کے ہاتھ میں پھنس گیا، اس نے کہا مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے کہا چل معاف کر دیتا ہوں۔ پھر کہا مجبوری کی وجہ، کیا مجبوری تھی بھائی؟ 2 دن سے نہیں کھایا، مجبوری تھی، اس لیے میں وہ چیز اٹھا لیا جا کر اسے بیچ دوں۔ تو آپ نے کہا لے 100 روپے، رحم بھی کر دیا، 100 روپے لے جا کے کھا لیتے۔ تو معاف کرنا خود ایک احسان رہا، پھر اس پہ رحم کرنا دوسرا احسان رہا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غفور، اللہ معاف تو کرتا ہے، معاف کر کے یوں ہی تم کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیتا، رحیم تم پر رحم بھی کرتا ہے، مہربانی بھی کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو مسئلہ ہے ایلا کا، اس مسئلے کو غفور الرحیم سے کیا تعلق ہے، اس پہ ذرا توجہ کا معنی کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو توجہ کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ توجہ، کانسنٹریشن، الحمدللہ یہ لفظ ہر نوجوان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو میں کبھی کبھی انگریزی کا لفظ بولتا ہوں تاکہ اردو کا لفظ سمجھ میں آ جائے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ انگریزی بولتا ہوں۔ یہ ایک بار کہہ دوں، توجہ کا مطلب ہے کانسنٹریشن، تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ذہن میں رکھیں، یہ لفظ اس معنی میں آتا ہے، تب اس میں توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے جو ایلا کرنے والوں کو گرفت نہیں کیا، تم نے ایلا کیا، چلو تم بیوی سے نہیں ملنا چاہتے ہو، تو یہ اس کا معاف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 4 مہینے کے اندر مل کر قسم توڑ کر دوبارہ اسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو حکم دیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی مہربانی ہے۔ اسی لیے کہا رحیم، غفور رحیم، معاف کرنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کی تفسیر گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں ہو گئی، مگر اس کی وضاحت کیے بغیر آگے بڑھوں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب جو آیت اس محفل میں میں پڑھا تھا اس کی وضاحت ہے، وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اگر ایلا کرنے والا مرد طلاق کا ارادہ کر لے، یعنی 4 مہینے گزر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی کو چھوڑ دینا چاہتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا، یعنی اللہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے۔ مرد نے بیوی کے ساتھ ایلا کیا تو ایلا کے لفظوں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور مرد کی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اب شریعت کا حکم آ گیا کہ ایلا کرنے والا اگر اپنی بیوی کو اذیت دے گا تو زیادہ سے زیادہ 4 مہینے، 120 دن، اس سے بڑھ کر اذیت دے نہیں سکتا۔ 4 مہینے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ عورت اس کے
نکاح سے باہر ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی۔ دیکھیے آج لفظ طلاق کو لوگوں نے مصیبت سمجھ رکھا ہے۔ طلاق واقعی ایک ایسا لفظ ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال کاموں میں اللہ کو زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ مگر بعض جگہ طلاق ہی سے مسئلہ حل ہوتا ہے، طلاق کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مرد عورت پہ ظلم کرتا ہے، یا عورت کو شوہر پسند نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے عورت نہیں رہنا چاہتی، عورت کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، یعنی خلا دے دو۔ عورت اگر طلب کرے تو اس کا نام ہے خلا، مرد کہتا میں نہیں دوں گا، خلا نہیں دوں گا، تو اس میں عورت پہ مصیبت آ جاتی ہے۔ نہ اچھا سلوک کرتا ہے نہ رہا کرتا ہے۔ تو عورتوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کی اجازت دی۔ اور کبھی مرد کو پریشانی آ جاتی، ایسی عورت میں کو نکاح میں لے آتا کہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا مصیبت بن جاتا، تب کرے گا کیا؟ اس کے نکاح کو توڑنے کے لیے طلاق دینا ہی پڑے گا۔ تو طلاق کا معنی کیا ہے؟ طلاق اس کا معنی ہے آزاد کرنا۔ طلاق کا معنی کیا ہے؟ آزاد کرنا۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو عورت مرد کے نکاح میں قید ہو جاتی ہے، اور یہ قید جیل خانے کی قید نہیں بلکہ حفاظت کی قید ہے۔ دیکھیے کالج میں بچے پڑھتے ہیں، ان کو ہاسٹل میں رکھا جاتا ہے، ہاسٹل میں اریسٹ کر دیتے ہیں، ہاسٹل سے باہر نہیں جانا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو یا طلباء کو جو ہاسٹل دارالاقامہ، اردو میں دارالاقامہ، انگریزی میں ہاسٹل میں جو رکھا جاتا ہے بچوں کو، یہ جو ہاسٹل میں قید کیا جاتا ہے، اریسٹ کیا جاتا ہے، یہ بچوں کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ رحمت ہے۔ اگر ان کو ہاسٹل میں نہیں رکھا جائے، اگر کنڈیشن نہیں لگائی جائے، شرط نہیں لگائی جائے، ہر اسٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ تم جدھر چاہو جاؤ، کوئی اٹینڈنس نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، تو بچہ بھٹک جائے گا، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں اٹک جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو نکاح کے قید میں رکھ کر کہا کہ تو اپنے شوہر کے پروٹیکشن میں رہ جا، شوہر کی حفاظت میں رہ جا۔ اگر تو شوہر کے بغیر رہے گی تو بھٹک جائے گی، کسی نہ کسی غلط انسان کے ہاتھ میں اٹک جائے گی، پھر تڑپ تڑپ کے لٹک جائے گی، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ شوہر پر عورت کو ناز بھی ہوتا ہے، شوہر پر عورت کا حق بھی ہوتا ہے۔ اگر بھوکی ہے عورت تو پوری حقداری کے ساتھ شوہر سے پوچھے گی کہ میں بھوکی ہوں، میرا انتظام کرو۔ کیا عورت کسی اجنبی آدمی سے کہہ سکتی ہے؟ تو نکاح کی قید میں عورت کے لیے راحت ہی راحت ہے، عورت کے لیے فائدہ ہی فائدہ۔ تو مجبوری کی حالت میں جہاں کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کی اجازت دی ہے۔ تو طلاق کی کئی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں ایلا بھی ایک صورت ہے۔ عورت کو سدھارنے کے لیے، کبھی مرد عورت کو سدھارنے کے لیے سدھرتی ہی نہیں ہے، ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے، اب سدھارنے کے لیے قسم کھا لیتا میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ اب 4 دن گئے، 10 دن گئے، 15 دن گئے، 20 دن گئے، تب عورت کو احساس ہوتا مرد کے دور دور رہنے میں کتنی بڑی الجھن ہوتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی کو محسوس کرتی ہے، پھر شوہر سے کہتی ہے کہ تم ایسی قسم کیوں کھائے ہو، خدا کے لیے قسم توڑ دو۔
تو 4 مہینے تو وقت ہے، 3 مہینے 3.5 مہینے کے بعد جب اسے پکے طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ جو میں سزا دیا ہوں اس میں مار پیٹ کچھ بھی نہیں ہے، بس میں دور رہوں گا، تب عورت جب مکمل طور پر اپنی غلطی کو محسوس کر لیتی ہے تو پھر یہ مرد اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے، توڑ کر عورت کو اپنا لیتا ہے، تو عورت کو بھی محسوس ہو جاتا ہے اور مرد کو بھی اس عورت پہ پیار آ جاتا ہے۔ ارے میں قسم کھایا، کتنا تڑپ رہی ہے میرے لیے، کتنی بار کہتی ہے کہ قسم توڑ دو، قسم توڑ دو، اس کے دل میں میرا کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ تو اس طریقے سے ایلا کے بعد اور محبت بڑھ جانے کی گنجائش ہے، پاسبلٹی ہے۔ تو یہ حکم ختم ہوا، ایلا کا حکم ختم ہو گیا۔ آیت نمبر 227 کی وضاحت ہو گئی۔ اب اس کے بعد والی آیت، والمطلقات، طلاق شدہ عورتیں، یعنی جس عورت پر طلاق واقع ہو گئی اس عورت کو کہتے ہیں مطلقہ۔ اب یہ مطلقہ یہ لفظ بھی اردو میں لکھتے ہیں میم توئے، اس کو چند لوگ مطلقہ پڑھتے ہیں، مطلقہ پڑھتے ہیں، مطلقہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھنا پڑھ لیتے۔ قرآن بھی اسی طرح غلط سلط پڑھیں گے، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے زیر زبر پیش لگا کر قرآن پڑھنے والوں کو غلطی سے بچا لیا، ورنہ عربی جاننے والوں کے لیے زیر زبر پیش کی سکون کی بھی ضرورت نہیں ہے، تشدید کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں اخلاق کا قاعدہ آتا ہے وہاں پہ میم بھی لگا دیتے ہیں۔ من بعد ذالک، میم نون پھر بعد، نون ساکن کے بعد با آئے تو نون میم میں بدل جاتا ہے، اس کا نام اخلاق ہے۔ یہ قاعدہ کسی کو نہیں معلوم تو کیا پڑھے گا؟ من بعد ذالک پڑھے، تو اس لیے وہ چھوٹی میم لگا دیں، من بعد نہیں پڑھنا، من بعد پڑھنا چاہیے، تو اسی لیے چھوٹی میم۔ تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا واسطے چھوٹا میم لکھ کر ہے؟ بھائی وہ میم پڑھنا، وہ نون کو نکال کو میم ڈالے تو پڑھ لیں گے نا ہم، من بعد نون لکھ کر اس میں چھوٹا میم لکھنے ہے، اس کے بجائے نون کو ہی نکال کر میم پھر میم لکھ دیں گے تو میم پڑھ لیں گے تو اصل لفظ نکل جائے گا۔ اصل لفظ ہے وہ من، اصل لفظ من کا معنی ہے سے، بعد اس کے بعد سے، تو اصل لفظ چلے جائے گا تو اصل لفظ رہے۔ اب عربی زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حسن رکھا ہے کہ اگر من بعدی کہیں گے تو اس آواز کے اندر وہ خوبصورتی نہیں ہے جو نون کے بجائے میم کے لانے میں خوبصورتی آ جاتی، من بعد ذالک میں خوبصورتی ہے۔ تو یہ حسن اللہ نے عربی زبان میں رکھا، تو اسی لیے وہاں پہ چھوٹی میم لگاتی۔ تو ہم کو غلطی سے بچانے کے لیے کتنی کوششیں ہوئی ہیں، زیر زبر پیش سکون شدہ، اور جہاں کھینچتے ہیں ہم کھینچے بغیر رہ جائیں گے۔ اب فائن فاؤ ہے، حمزہ آ جائے الف کے بعد تو الف کو دراز کرنا چاہیے، ہم دراز نہیں کریں، فائن فاؤ پڑھ دیں گے۔ اگر ہم مد وہاں پر مد کی علامت نہیں ہو تو جن کو علم نہیں وہ کیا پڑھیں گے؟ فائن فاؤ جھٹکا ماریں گے، کیوں ٹائم ویسٹ کرنا بنے۔ تو اسی لیے وہاں پر مد لگا کر پڑھنے والے کو سمجھا دیا کہ بابا یہاں پر تم کو ذرا دراز کرنا ہے، لمبا پڑھنا ہے، اس لیے فائن فاؤ فإن اللہ غفور الرحیم۔ تب بات چل رہی تھی طلاق شدہ عورتوں کی، والمطلقات یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی، یا وہ عورت جس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، تو ایسی عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یتربصن بانفسہن، وہ خود ہی انتظار کریں گی۔ کیا کریں گے؟ انتظار، ویٹ کریں گی۔ ثلاثۃ قروء، 3 حیض، 3 ماہواری۔ شوہر نے عورت کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد عورت
کو عدت گزارنا ہے۔ یہ عدت کیا ہے؟ عدت مدت ہے، یہ ایک ڈیوریشن ہے، اتنے ڈیوریشن میں وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اس ڈیوریشن یا اس مدت کا نام کیا ہے؟ عدت۔ تو طلاق شدہ عورت کی عدت کیا ہے؟ 3 مینسٹرول پیریڈز، 3 حیض یا 3 ماہواری۔ پھر اللہ نے جو کہا کہ یتربصن بانفسہن، عورت خود انتظار کرے گی، تو عورت کے انتظار کو عورت کی طرف منسوب کر دیا۔ عورت خود ہی انتظار کرے گی، شی ہر سیلف ہیز ٹو ویٹ، یہ ہر سیلف وہ خود ہی انتظار کرے گی۔ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ عورت ہی جانتی ہے یہ جو معاملہ ہے ماہواری کا، یہ باہر والے دوسرا آدمی نہیں جانتا، وہ عورت خود جانتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اے عورت، یہ چیز تیرے اندر ہے، تو ہی جانتی ہے کہ کب تو ماں ناپاک ہوئی پھر پاک بن گئی۔ تو وہ طلاق دینے کے بعد پہلی بار حیض آئے، پھر پاکی کے دن آئیں گے، پاکی کے دنوں کو کہتے ہیں طہر، پہلا طہر ختم ہوگا، پھر دوسرا حیض شروع ہوگا، پھر دوسرا طہر شروع ہوگا، پھر تیسرا حیض شروع ہوگا۔ تیسرا حیض ختم ہوتے ہی اس کی عدت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب لوگ اس کو نہیں جانتے، اس لیے 3 مہینے کہہ دیتے ہیں، حقیقت میں 3 مہینے نہیں، 3 ماہواری۔ ہاں، کوئی ایسی عورت ہے جسے ماہواری ہی نہیں آتی، عمر رسیدہ عورت یا بالکل کمزور عورت جسے ماہواری ہی نہیں آتی، تو ایسی عورت کی عدت کیا؟ ایسی عورت کی عدت ہے 3 مہینے، یعنی 90 دن، 90 ڈیز۔ کس عورت کے لیے؟ جسے حیض نہیں ہوتا، حیض والی عورت کو 3 حیض۔ اب طلاق دینے کا بھی طریقہ، لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنے کا ہی طریقہ ہے، نہیں، طلاق کا بھی طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ اگر مرد عورت کو دور کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ غور و فکر کرے کہ میں جو طلاق دینے جا رہا ہوں میں کس حد تک درست ہوں، اچھی طرح سوچ لے، سوچ کر انتظار کرے کہ کب عورت حائضہ ہوگی، کب اسے حیض آئے گا۔ جب حیض آ کر ختم ہو کر عورت جب پاک ہو جائے گی تو جو دن آئیں گے ان دنوں کا نام ہے ایام طہر، پاکی کے دن۔ تو ان دنوں میں، یعنی حیض کے دنوں میں طلاق نہیں دینا چاہیے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ ہمارے نوجوان اٹھے بیٹھے کسی بھی وقت طلاق پکار دیتے۔ طلاق پکارنے سے پہلے عورت کی حالت پہ غور کرنا، طلاق بولنے سے پہلے عورت کی حالت پہ غور کرنا کہ عورت حالت حیض میں ہے یا حالت طہر میں۔ 2 حالتیں، حالت حیض ناپاکی کی حالت جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اس کے بعد پاکی کی جو حالت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حالت طہر۔ تو حالت حیض ختم ہونے کے بعد حالت طہر میں ہم بستری کیے بغیر یہ طلاق اسے پکارے، یہ ہے مسنون طریقہ طلاق دینے کا۔ تو حیض ختم ہونے کے بعد جب پاک ہو جائے گی تب ہم بستری نہیں کرنا، اسے کیے بغیر اسے ایک طلاق دے، یہ ہے بالکل جائز بہتر طریقہ۔ اب حیض کے دنوں میں دے دیا، طلاق تو واقع ہو جائے گی مگر یہ گنہگار ہو جائے گا۔ اسی طرح طہر کے دنوں میں دے رہا ہے مگر اس طہر میں ہم بستری بھی کر لیا، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی مگر گنہگار ہوگا۔ تو اچھی طرح ہم ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی شرعی طریقے، جائز، مستحب، بہتر طریقے سے طلاق دینا چاہتا ہے تو حیض کے دنوں کے ختم ہونے کے بعد طہر کے دنوں میں، مگر اس طہر میں وہ عورت سے نہ ملا ہو، تب ایک طلاق دے۔ اب اتنا سوچ کر طلاق دے گا تو تب تک ارادہ بدل جائے گا اس کا،
ارادہ بدل جائے گا اور طلاق دینے سے رک جائے گا، یہ حکمت ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ شریعت تو اتنا اچھا پیغام دے رہی ہے، مگر ہمارے نوجوانوں کی عجیب حالت ہے کہ بہت سے طلاق ایسا دیا، طلاق طلاق طلاق، ایک ہی سانس میں 3 بار طلاق دے دیا۔ کیوں ایسا دیا؟ ویسا نہ دینا، کون با بولے تجھے؟ میں فلم دیکھا بھائی، فلم میں ویسا دیتا ہوں ایکٹر، فلم دیکھ کر تو دین کو سیکھ رہا ہے، نہیں فلم میں ویسا دیا انہیں۔ کون دیا؟ وہ ایکٹر کا نام بولتا، وہ دیا۔ اب وہ دیا تو ویسا اتنا رہنگا اس وقت نہ انہیں دیا سو، ارے انہیں تیرا استاد بن گیا کیا؟ نہیں انہیں بہت بڑے مولانا مفتی اعظم کون ہے وہ؟ ایک ایکٹر ہے، اداکار ہے۔ تو آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی ایسے جاہل نوجوانوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو گیا، اسلام بدنام ہوا۔ اور آج ایک کافر کو یہ قانون پاس کرنا پڑا کہ طلاق دینا تو کورٹ کو آ کر ہی دینا طلاق، کیونکہ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے دے دیتا نا۔ تو یہ اسلام میں تو ایسا ہے ہی نہیں۔ اسلام میں کہہ رہا ہے کہ عورت کی حالت پہ غور کرو، وہ پاک رہے تب طلاق دو، جن دنوں میں پاک رہے ان دنوں میں تم ہم بستری بھی نہ کرو۔ بہرحال یہ آیت بہت طویل ہے، وقت غالباً ہو گیا ہے، لہذا اس آیت کی وضاحت آئندہ محفل میں پیش کی جائے گی۔ کچھ وضاحت ہوئی ہے اور بہت سی وضاحت باقی رہ گئی ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ قل هو اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔